آنے کی توفیق دے. خداوند جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں تیرے نام سے خداوند جلال دے. خداوند جو لوگ نہیں آ سکتے ہیں خداوند تو ان کو خداوند ان کی بیماری میں خداوند جس بھی وجہ سے نہیں آ سکے خداوند تو ان کو شفا دے. خداوند ان کو آنے کا موقع بخش. خداوند ہم کے لیے تیرے سے دعا کرتے ہیں. خداوند جو بھی ہم سیکھیں جو بھی ہم سنیں اس میں تیرا ہی جلال ہے. خداوند یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح. آمین. ہاللیلویہ. خداوند کا شکر ہو, خداوند کی تعریف ہو. اور ٹمارو از گوئنگ ٹو بی دی فادرز ڈے اور ایک سیلیبریشن ہے. ویسے تو ہر دن ہی باپ کا بھی دن ہے, ہر دن ہی ماں کا بھی دن ہے, لیکن ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے وی ہیو ڈیڈیکیٹڈ few days to just maybe appreciate that blessing جو کہ خدا نے ہمیں دی ہیں. اور لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ ماں کا پیار ایسا ہے یا باپ کا پیار ایسا, اس کے لیے ایک مخصوص دن کی کیا ضرورت ہے. لیکن آئی بلیو کہ جو یہ دن بنائے گئے یا جو اس چیز کے لیے ایک اسپیشل ایک دن رکھ دیا جاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وی جسٹ اسٹاپ فرام ڈوئنگ ادر تھنگس جو ہم روزمرہ کی چیزیں فار گرانٹیڈ ہم لیتے ہیں یا کرتے ہیں, اینڈ وی پرٹیکولرلی تھنک اباؤٹ دیٹ. جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش کو تو ہم روز ہی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں, لیکن پھر ہم ایک دن مقرر ہے جس پر ہم سب مل کر خداوند کی پیدائش کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ خداوند کی پیدائش کو ہم سیلیبریٹ نہیں کر سکتے روز. ہم وی کین آلویز ریمبر, بٹ دیر آر سرٹن تھنگس جس میں ہمیں اپریشیٹ کرنا ہوگا. تو ہم دیکھیں گے کہ باپ کا کردار جو ہے وہ کیا ہے, اور باپ کا کردار سب سے پہلے کس نے نبھایا, کون نبھاتا ہے, اور اس کردار کو ہم انسانی نقطہ نظر سے کیسے دیکھتے ہیں. یوحنا کی انجیل اس کے پہلے چیپٹر میں لکھا ہوا ہے اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا. یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں, جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے بیٹے بیٹیاں فرزند ہونے کا حق بخشا, یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. پھر رومیو کے خط میں ہم جاتے ہیں اور اس کے 8ویں چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں اور اس کی 14ویں آیت میں دیکھتے ہیں. رومنس چیپٹر 8 ورس 14, رومیو کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 14ویں آیت. دیکھیں کہ اتنے اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو, بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی ہے جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر اسے پکار سکتے ہیں. ہاللیلویہ. اور اگر فرزند ہیں تو لکھے کہ وارث بھی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کلام مقدس میں باپ کا جو الٹیمیٹ تصویر ہے, باپ کی جو الٹیمیٹ پکچر ہے وہ خود خداوند خدا کی ذات کی تصویر ہے. خداوند خدا جو ہے اس نے اپنے آپ کو باپ کہہ کر ہم سے متعارف کروایا اپنے آپ کو. قرآن عہد میں بھی کلام مقدس میں لکھا ہے, استثنا کی کتاب اس کے 14ویں چیپٹر میں بک آف ڈیٹرانومی چیپٹر 14 میں لکھا ہے کہ تم اے اسرائیل تم جو ہے وہ اپنے خداوند خدا کے فرزند ہو, یو آر مائی سنز, تم میرے بیٹے ہو. اور پھر جب فرعون کے پاس موسیٰ کو بھیجا گیا تو فرعون کے پاس بھیجنے کے وقت موسیٰ کو یہ میسج دے کر کہا گیا کہ اسے جا کر کہنا کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے, اسرائیل از مائی سن. اس کا ریزن کیا ہے؟ No other religion in this world offers a relationship between the creator and the creation. The only relationship that is on offer in other religion وہ جو ہے وہ ریلیشنشپ جو ہے وہ ایک نوکر کا, غلام کا یا ایک معبود کا اور عابد کا ریلیشنشپ ہے. اس میں ایک معبود کا ریلیشنشپ ایسے ہے کہ
God wants your worship and He wants your sajda and He wants whatever, or charity or whatever other things. And in return He does things for you. लेकिन हम ये देखते हैं कि only Bible, God of Bible is the God that relationship जो कि वो ऑफर करता है. पहली बात है कि वो रिलेशनशिप ऑफर करता है. बाकियों को हम, बाकी मबूदों को हम जान नहीं सकते. There are reasons behind that. एक तो यह है कि आप एक पत्थर से या एक लकड़ी से या एक किसी ऑब्जेक्ट से कैसे एक रिलेशनशिप बना सकते हैं. I might like this piece of wood, but लेकिन I don't have any relationship with it. मेरा घर के अंदर हमारी चीज़ें भी हैं, हमारी टीवी हैं, गाड़ी है. कुछ लोग कहते हैं मैं अपनी गड्डी ना बड़ा अटैच है, कोई कहते हैं मैं अपनी इस चीज़ से बड़ा अटैच हूँ, ये वो इस तरह की चीज़ें. लेकिन ये है कि these are attachments, लेकिन they are not relationships. In order to have that relationship, you have to be a living being in order to have a relationship. लेकिन बाइबल क्या कहती है कि दुनिया के सारे माबूद महज बुत हैं. और जो मोनोथेइस्टिक रिलीजन्स हैं, apart from the Old Testament religion, जैसे हम यहूदियों की बात करते हैं, क्योंकि they believe in God, और जैसे बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने जब उनका कहा तुम अपने बाप को बिलीव कहा, जी नहीं, हमारा तो बाप एक ही है, यानी खुदा. हम खुदा को अपने बाप के तौर पर देखते हैं. लेकिन अदर रिलीजन, इवन इस्लाम में आप देखें कि इट्स फॉरबिडन, इट्स नॉट अलाउड टू पर्सनली नो द क्रिएटर. उनका जो माबूद है उसको वो नहीं जान सकते. यू आर नॉट अलाउड टू, यू कैन नॉट, बिकॉज दैट गॉड डजंट अलाउ यू. सो दिस इज अमेजिंग एंड दिस इज यूनिक टू द रिलीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी और बिब्लिकल रिलीजन. इसलिए लोग बहुत दफा ये कहते हैं कि जो कि पार्शली रॉन्ग स्टेटमेंट कहते हैं जी क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ रिलेशनशिप. एक्चुअली इट्स अ रिलीजन दैट ऑफर्स अ रिलेशन. क्योंकि रिलीजन होना भी तो वी डू हैव सेट ऑफ रूल्स. क्योंकि ये कहना कि जी क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, ये भी गलत स्टेटमेंट है. वी हैव अ रिलीजन. रिलीजन का मतलब है कि एक ऐसा फेथ सिस्टम जो है जिसको हम फॉलो करते हैं, उसमें हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. वी हैव उसमें उस दिन भी बल्कि ये जिंदगी टीवी पे हम बात कर रहे थे, तो लोग जो है गैर कौमी जो है वो हम पर ये कहते हैं कि आपके कोई स्ट्रक्चर नहीं है, आपका कोई वो रूल्स नहीं है, आपके कोई ऐसे जो है प्रोसेसेस नहीं है, आपके जो मोरालिटी नहीं है. आपके बाइबल की जो मोरालिटी है वो सारी दुनिया की मोरालिटी से ज्यादा स्ट्रिक्ट और बड़ी मोरालिटी है. लोग जो हैं वो तरह तरह के हीले बहाने ढूंढते हैं. बाइबल की मोरालिटी तो उससे कहीं बढ़कर है. लोग फिजिकल चीजों को लेकर मोरालिटी दिखाना चाहते हैं. बाइबल में लिखा है कि तूने अगर किसी को बुरी निगाह से देख लिया तो तूने उसके खिलाफ गुनाह कर लिया, तूने अपने दिल में गुनाह कर लिया. बाइबल की मोरालिटी ज्यादा बड़ी मोरालिटी है. सो गॉड ऑफ बाइबल ऑफर्स दैट रिलेशनशिप. और रिलेशनशिप क्या है कि बाप और बच्चों का रिलेशनशिप, शफकत के एतबार से, ले पालक होने के एतबार से. हम ले पालक हैं, खुदा ने हमें अडॉप्ट कर लिया. और जब आदम को पैदा किया गया तो लूका की इंजील में जो नसबनामा है उसमें लिखा है कि आदम खुदा का बेटा था. खुदा ने अपने बेटे के तौर पर उसको पैदा, जब उसको उसने पैदा किया मिट्टी में से, then God adopted him as his son. और गुनाह के बायस जो है वो रिलेशनशिप ब्रेक हो गया. हम सब ने गुनाह किया और जलाल से महरूम हैं. लेकिन ऑन द अदर साइड जब हम ह्यूमन वे में इसको देखते हैं, दैट मीन्स कि if our God is offering a relationship, he also expects us कि हम उसकी मानद बन जाए. हालेलुया. जैसे वो बाप के तौर पर हमें प्यार करता है, इस जमात में जितने मर्द बैठे हैं, they should imitate God towards loving as a father. और खुदा जो है वो हमारी माँ के तौर पर, जैसे कहते हैं कि जैसे माँ तसल्ली दे, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों में छुपा लेती है. और एल शदाई जो मतलब है, उसका मतलब है the one who feeds from her bosom, अपनी छाती से जो हमें पिलाता है. जैसे माँ जो है वो नरिश करती है बच्चों को, और हम देखते हैं कि जो माएँ हैं उनको भी जो है वो खुदा के प्यार को इमिटेट करना होगा. एंड इफ वी फेल इन डूइंग दैट, दैट मीन्स कि वी आर नॉट ट्रूली, जैसे कलाम में लिखा है कि पाक बनो जैसे तुम्हारा मालिक, जैसे तुम्हारा खुदा पाक है. बी लाइक हिम, मेरी मानद बनो. यीशु ने कहा मेरी मानद बनो. इब्रानी जुबान में लफ्ज जो अब्बा है, यानी कि जो बाप है, उसके लिए लफ्ज अब आया है, ए और बी, अब, जिसको हम बाद में इसको हम कह लें कि लंबा करके अब्बा भी कह देते हैं. पंजाबी में भी अब्बा ही कहते हैं. अलिफ और बे जब पहला, और आप ये देखें कि इब्रानी जुबान के या उर्दू जुबान के जो पहले लेटर्स हैं वो अलिफ और बे ही है, अब है. ठीक है ना. दैट मीन्स के जो लैंग्वेज है, जो इब्रानी जुबान जो बाइबल की लैंग्वेज है,
اس کے پہلے 2 لیٹر ہی جو ہیں وہ یہ سٹارٹ کرتے ہیں. دیٹ آلسو مینس کہ اب جو ہے یا اب جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ایوری تھنگ بگنس ود دا فادر. فادر کی جو ہے وہ کیا بلیسنگ ہے قرآن میں. الف جو ہے بیسیکلی جب ہم ہیبرو لینگویج پڑھتے ہیں جو کہ بائبل کی لینگویج ہے, الف جو ہے دیٹ از اے شارٹ فارم فار ایلوہیم. الف جو ہے لفظ وہ کیونکہ پہلا ہے اور سب سے پہلا لفظ ہے, سب سے پہلا لیٹر ہے لینگویج کا, تو وہ ہمیشہ خدا کی ذات کو ظاہر کرتا ہے. الف سے کیا بنتا ہے ایلوہیم. ایلوہیم کس کو کہا جاتا ہے خداوند خدا. اور جو سیکنڈ لیٹر ہے جیسے الفابیٹس جو ہے الف بیت جو ہے لفظ جو الف بیت ہے اس کو انگلش میں الفابیٹ کہتے ہیں. بیسیکلی یہ عبرانی سے نکلا سب. جو سیکنڈ لیٹر ہے وہ ہے بیت. الف اینڈ بیت جس کو ملا کر اب بنتا ہے جس کا مطلب ہے باپ, جس کا مطلب ہے ابا اور باپ. بیت جو ہے بیسیکلی یہ لیٹر بھی ہے لیکن بیت ایک ورڈ بھی ہے. عبرانی زبان کے جو لیٹرز ہیں وہ بیسیکلی وہ حروف تہجی بھی ہیں, الفابیٹس بھی ہیں, لیکن دے آر ورڈز ایز ویل ایٹ دی سیم ٹائم. تو بیت جو ہے اس کا مطلب ہے گھر. جیسے کوئی مجھے اگزامپل دے, بیت کے ساتھ کوئی شہروں کے نام کسی کو یاد ہوں گے, کوئی بتائے. بیت لہم اور بیت اینیا. بیت لہم یعنی کہ بیت لہم کا مطلب ہے روٹی کا گھر. لہم جو ہے لہم عربی میں روٹی کو کہتے ہیں. بیت لہم کا مطلب ہے روٹی کا گھر. بیت اینیا کا مطلب ہے جو نیا کا جو جگہ تھی اس کا گھر. بیت فگے یعنی کہ جو انجیروں کی جگہ تھی اس کو بیت فگے کہتے تھے, یعنی جو فگ جو ہے ان کا گھر. اور اس طرح بیت ایل کا کیا مطلب ہے جہاں پر خدا نظر آئے گا اس کو گھر. الف بیت کا کیا مطلب ہے کہ جو باپ ہے وہ گھر کا کیا ہے ایلوہیم ہے. باپ جو ہے وہ اپنے گھر کا جو ہے وہ کیا ہے ایلوہیم ہے. جیسے پوری دنیا اگر گھر ہے اور اس کا باپ کون ہے خداوند خدا کی ذات ہے, اسی طرح جو چھوٹے یونٹ جو ہیں جن میں ہمیں خداوند نے رکھنا ہے اس میں جو مرد ہے اس کو اس گھر کا کاہن اور اس گھر کا چھوٹا گاڈ ود اسمال جی یعنی کہ ایلوہیم کے طور پر, مالک کے طور پر, اس کو آقا کے طور پر رکھا گیا ہے. لیکن آج کے کلچر میں کیا ہوا ہے کہ اس ترتیب کو بگاڑ دیا گیا ہے. There are many reasons. ہماری جو بہنیں ہیں جو کہ کماتی ہیں تو they believe کہ head of the house جو ہے it's can be anybody. ایک ہمارے کلچر میں جو ہے اس معیار کو چینج کیا گیا ہے. اس میں یہ سوچتے ہیں کہ again I'm not being offensive to anybody, maybe you might be thinking different way, لیکن I'm talking about what Bible says, what Bible teaches, and I need to tell what Bible teaches. Head of the house جو ہے اس کا کرائٹیریا آپ کی انکم یا آپ کا پے چیک کی لینتھ جو ہے یا آپ کا جو ایک سٹینڈنگ ہے دیٹ از ناٹ. یہ خداوند کی طرف سے ایک سسٹم ہے. مجھے یاد ہے میں ایک ایسے کپل کو بھی جانتا ہوں اور خداوند کو بلیس کرے, ہماری بہن, میں نام تو نہیں کسی کا لیتا, تو انہوں نے کہا جی I earn more than him so I am the head of the house. تو میں نے کہا نہیں, you are not the head of the house. Bible says کہ he is head of the house. It doesn't matter how much you earn, کیونکہ جو earning ہے that doesn't determine کہ وہ کون head of the house ہے. On the other side کہتے ہیں کہ آگ دونوں طرف برابر ہی لگی ہوئی. Men in our culture have also forgotten that they are the head of the house. That is also an issue. They don't behave like the head of the house. تو جو ایلوہیم ہے اپنے گھر کا, جو مالک ہے, آقا ہے, that person should behave and اس اتھارٹی جو خداوند نے دی ہے اس کو, اس بلیسنگ کو وہ لے کر چلے, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ ہم اپنے خدا کے ہاتھ سے برکت پاتے ہیں. اور یہ کچھ چیزیں خدا نے رکھی ہوئی ہیں, کچھ چیزیں عورتوں کو دی ہیں, کچھ چیزیں مردوں کو دی ہیں, and they are not to be, those lines are not to be crossed, کیونکہ those things are purely assigned to those people. جو ماں کے لیے خدا نے blessing رکھی ہے دنیا میں وہ ماں کے لیے ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ماں کی فضیلت کیا ہے کہ یہودی لوگ جو ہیں, اگر آپ کا باپ یہودی اور ماں غیر قوم کی ہو آپ کو یہودی نہیں کنسیڈر کرتے. اگر آپ کا باپ غیر قوم کا ہو اور ماں یہودی ہو تو وہ آپ کو آٹومیٹکلی یہودی کنسیڈر کرتے ہیں, بیکاز دے نو کہ جو ماں اپنے بچے کو تربیت دے گی وہی اس کا فیتھ ہوگا, وہی اس کی زندگی اس کے مطابق چلے گی. سو مدر از دی یونیورسٹی. اس بچے کی پہلی تعلیم گاہ جو ہے وہ ماں ہے, اس کی نرشمنٹ جو ہے وہ ماں ہے. اور جو ہے یعنی کہ امی جو ہے, اماں جو ہے وہ بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے, اور ماں جو ہے, میم جو ہے وہ پانی کو ظاہر کرتا ہے. مائین جو لفظ ہے وہ عبرانی زبان میں,
That means کہ جو زندگی کا فلو ہے فیملی میں وہ ماں کے تھرو ہے. جو بلیسنگ کا فلو جاری ہے اور بلیسنگ کو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ ماں کے تھرو ہے. That is how it is. کیونکہ گھرانے کا سارا جو یعنی کہ گھرانے کی برکت کا جو ذمہ داری جو دی گئی ہے, جو اس کا اختیار دیا گیا ہے, اس کی ہیڈشپ جو دی گئی ہے مرد کو دی گئی ہے, بٹ مین از دا پرووائڈر. لیکن اس گھرانے کی خبر گیری, اس گھرانے کو بڑھانا, اس گھرانے کی نرشمنٹ, اس گھرانے کی پرورش, اس بچوں کی جو ہے وہ اس بچوں کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری ماں کو دی گئی ہے. And if anybody fails in doing that or anybody comes under circumstances, تو then اس کا جو سسٹم ہے وہ بریک ہوتا ہے. مرد اپنے گھر کا کاہن بھی ہے. سو یہ عورتوں کو یہ ماننا چاہیے کہ وہ اپنے کاہن سے, جیسے پاسٹر جو ہے کلیسیا کا پریسٹ ہے, and pastor can declare blessings upon the fellowship. The same way men as being fathers, they have to declare that blessings on their families. ہمیں کیا کرنا ہے کہ being happy Father's Day کو اگر واقعی آپ نے سمجھنا ہے, خدا ہمیں ہر روز بلیس کرتا ہے. کہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے, وداؤٹ فیل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ سو ہم being بچے, being wives, being daughters, being sons, we should hold our Father accountable. We should ask for it. ہم اپنے خدا کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر روز مانگتے ہیں نا, اے خدا تو ہمیں بلیس کر, پلیز بلیس می فار دس تھنگ. تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے, being a kind, being Elohim of that particular household, کہ وہ blessing کے اس سیشن کو ہولڈ کرے and say کہ let's get into the prayer and I will bless my wife and I'll bless my kids and I'll bless my children. میرا یہ فرض ہے, خدا نے مجھے یہ blessing دی ہے, I need to be doing that. And if he fails in doing that, then جیسے ہم خدا سے کہتے ہیں کہ تو مجھے bless کر, خداوند تو میری دعا کو سن, ہمیں جو ہے وہ ہمارے جو باقی فیملی ممبرز ہیں they should do that. اس کا ریزن یہ ہے, بائبل میں کیا لکھے میرے ساتھ, اگر آپ زبور کی کتاب میں دیکھیں, زبور 133 میں اگر ہم دیکھیں گے, اس کی دوسری آیت میں دیکھیں گے, لکھا ہے کہ یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا ہے. کون سے تیل کی مانند ہے؟ مسا کیا ہے؟ یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا ہے اور بہتا ہوا داڑھی پر, یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا, بلکہ اس کے پیراہن کے دامن تک جا پہنچا. یہ جو ہے یہ بیسیکلی دس از the precept, this is the principle of anointing flowing. کہاں پر تیل ڈالا جاتا ہے؟ ہمیشہ سر پر ڈالا جاتا ہے. اور کہاں تک چلا جاتا ہے؟ وہ پیروں کے دامن تک چلا جاتا ہے. پیراہن کے دامن دیکھیے پیروں تک چلا جاتا ہے. سر جو ہے وہ مرد کو, باپ کو ظاہر کرتا ہے. گود جو ہے, دامن جو ہے وہ عورت کو, ماں کو ظاہر کرتی ہے. تو she is the one who holds everything. اور اس کے بغیر جو ہے nothing, فیملی جو ہے وہ پوری نہیں ہے. اور پیر جو ہیں, دامن کے جو بعد میں پیر آتے ہیں, they represent your kids. اور پھر لکھا ہے کہ blessing کا flow جو ہے وہ کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ پیر آتے پاؤ تو پھر ادھر ٹوٹنا شروع ہوگا, نہیں, it always flows from the head. So بات یہ ہے it has to come from this way. اور جیسے کلام میں لکھا ہے کرنتھیوں کے خط میں کہ عورت کا سر کیا ہے؟ مرد ہے. مرد کا سر کیا ہے؟ مسیح ہے. اور مسیح کا سر کیا ہے؟ خدا ہے. It doesn't matter کہ ہم میں سے سوشل اسٹیٹس کس کا زیادہ ہے. اور یہ ایک بات, ایک بالکل ایک انڈرسٹینڈنگ والی بات ہے کہ ہم سب اپنی بیویوں کی بات سنتے ہیں, ہم سب اپنی بیویوں سے ڈرتے بھی ہیں, اور ہم سب اپنی بیویوں کی عزت بھی کرتے ہیں. اور ہم بیوی تھوڑا غصے میں جلال میں آ جائے تو ہم سہم سن کے سائڈ بھی ہو جاتے ہیں. یہ سب چیزیں ہیں, اٹس پارٹ آف لائف. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں نا کہ انگوٹھے دے تھلے ہوئے, who wears the trousers, it doesn't matter like that. لیکن یہ ایک رسپیکٹ ہے, کیونکہ بیوی میں ایک ماں کا جو رول ہے وہ تب سامنے آ رہا تھا. بیوی اپنے ہسبینڈ کو بھی بچے کی طرح ٹریٹ کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ she behaves like a mother. یہ گاڈلی ایک چیز ہے, اور اس لیے مرد اس سچویشن میں behaves like a child. لیکن ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ certain جو گاڈ کی, خداوند کے جو پرنسپلز ہیں, those will not change. سو لکھا ہے کہ ہم اس کو اے باپ, یعنی ابا, اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. سو یہاں پر ہمیں ذمہ داری پر کیا دی گئی ہے؟ اگر آپ واقعی باپ کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, you have to behave like an Elohim, like جیسے خدا اپنے بچوں کے ساتھ اپنے, جیسے ہم نے بگایا رحمت نال ہے بھریا ہوا باپ یہ مباسا, ہم نے یہ گیت گایا, جیسے باپ ترس کھاتا ہے اپنے بچوں کو, جیسے خدا اپنے یہ پالک اپنے بچوں کے لیے he can do anything.
اور بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھی دریغ نہ کیا, اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. He died for us. God himself came and sacrificed himself for us. Are we willing, being men, are we willing to do that? Or do we bless our wives and daughters and sons and brothers and sisters if we are the head of the family? Do we act like a priest? بائبل میں لکھا ہے کہ جہاں بھی 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے بھی. بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ شاید نا چرچ کی بات ہو رہی ہے. چرچ کی بات نہیں رہی. کلا بندہ کل آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے, تو اس کی پسلی میں سے نکالا کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے. جب ان کا بچہ پیدا ہوا کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. جہاں بھی 2 یا 3 میرے نام سے جمع, دیٹ مینس کہ ماں باپ اور اس کے بچے. جہاں بھی ایک فیملی, سب سے پہلا یونٹ جو ہے جس پر یہ آیت قائم ہوتی ہے, دیٹ از when a family sits together in the prayer, I am the 4th one in them. Hallelujah. میں ان کے بیچ میں موجود ہوں. اور پھر یہ کلیسیا پر بھی لاگو ہوتی ہے. 3 کو انہوں نے آگ میں پھینکا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو 3 بندے پھینکے تھے, لیکن یہ کیسی رفاقت ہے کہ ان میں چوتھا بھی پھر رہا ہے. ہاللیلویہ. اور اس کی شکل الہ زیادہ سیکھی ہے. ہم جو ہے وہ جب ایز اے فیلوشپ بھی آتے ہیں, جمع ہوتے ہیں, تو خداوند ہمارے درمیان میں موجود ہوتا ہے. تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ وی ہیو ٹو. سو یہ جو ہے دونوں جو بیلنس ہے, اس ترازو کا بیلنس دونوں سائڈ ہونا چاہیے. بچوں کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یور فادر از دیٹ اتھارٹی جس کو آپ نہیں کرنا ہے. بیویوں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, بچوں کو یہ بات جو ہے وہ اٹموسٹ رسپیکٹ دینے کی ضرورت ہے. بچوں کو جو ہے یہ اس چیز کی ڈیو رسپیکٹ دینے کی ضرورت ہے, بیویوں کو بھی. اور پھر مردوں کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی پھر ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ if you treat your wife like a queen, then she'll treat you like a king, and if you treat her like a slave, then she'll treat you like a slave. ٹھیک ہے, وہی والی بات ہے کہ what you give you will get. آپ جو ہے اس طریقے سے اس چیز کو آپ اس طریقے سے دیکھیں. اور اس سارے میں جب ہم گاڈلی وے میں چلیں گے تو ہماری کلیسیائیں, ہمارے گھرانے برکت پائیں گے. اور جب یہ سسٹم بریک ہوتا ہے تب جو ہے گناہ آ جاتا ہے, تب جو ہے وہ فال آتی ہے. بائبل میں لکھا ہے ہیڈ آف دا ہاؤس کون ہے؟ مرد. یہی لکھا ہے, آدم ہے. جب سانپ آیا باغ میں تو وہ کس سے باتیں کر رہا تھا؟ سانپ نے آ کے ناک کیا, نے آ کے پہلے بجائی, کہ ہیلو کہا رہے ہو کوئی ہے, تو کس کے ساتھ وہ باتیں کرتا رہا تھا؟ عورت کے ساتھ. اب وہ پرابلم عورت کی تھی, شاید وہ ایفیشینس زیادہ بننا چاہ رہی تھی, شاید وہ اپنے پرائڈ میں تھی کہ جی ہر وقت آدم ہی ملے گی, سانو بھی کوئی کوریج ملنی چاہیے, آج میں ڈیل کرا دی. اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ اس نے خود بھی گری اور اس کو, یا ہو سکتا ہے کہ آدم کی سستی رہی ہو. سو دونوں کا پرابلم تھا. ایڈم فیلڈ ٹو ڈو what he was supposed to do, and ایو جو تھی she failed to do what she was not supposed to do. اور اس میں کیا ہوا کہ دونوں نے اپنی اپنی اس جگہ کو چھوڑ دیا, دونوں نے اپنے رولز جو تھے وہ سواپ کیے فار 1 منٹ. اور جب رول سواپ کیے تو اس میں پھر کیا ہوا, اور اس وقت کون سی اسپرٹ جو تھی وہ کام کر رہی تھی؟ دیٹ واز جیزبل اسپرٹ. اور بائبل میں ایسی ایگزامپل ہمیں ملتی ہے. ایزبل جو تھی, دیٹ واز اے پرسن جو کہ اہب جو تھا, اخیب جو تھا, وہ اس نے سیکنڈری رکھا ہوا تھا. شی واز دا ہیڈ آف دیٹ پرٹیکولر جو ان کی ایسوسیشن تھی, اینڈ شی واز دا ون ہو واز کالنگ دا شاٹس. اور وہ اسپرٹ جو تھی اس نے اسرائیل کے اندر سب سے زیادہ بدپرستی شروع کروائی. سو وی مسٹ ناٹ بریک گاڈس سسٹم. اور ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو خداوند کی حضوری میں ایسے ہی چلانا ہے جیسے خداوند کی مرضی ہے. سو میرا یہ آج کا پیغام یہی ہے کہ لیٹس فالو what God has advised for us. باپ جو ہیں ہم سارے وہ کردار نبھائیں, مائیں جو ہیں وہ کردار نبھائیں, اور اپنے ماں باپ سے ہم بلیسنگ کو لیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم نے مرنے سے پہلے اسحاق کو بلیس کیا, اسحاق نے مرنے سے پہلے یعقوب کو بلیس کیا. یہ بلیسنگ ماں باپ کے ہاتھ میں ہے. تو بچے جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ جتنے مرضی ماں باپ سے زیادہ پڑھ جائیں. یہ ماں باپ کی جو ہے یہ خوشی ہوتی ہے. واحد بندہ جو آپ کی ترقی سے جیلس نہیں ہوگا یا آپ اس سے زیادہ پڑھ جائیں, وہ آپ کے ماں اور باپ ہے. اگر باپ BA پڑھے ہیں, بچہ ڈاکٹریٹ کر لے, تو ماں باپ کو خوش ہوگی. یہ نہیں کبھی کہیں گے کہ جی یہ تو میرے دو بدی جا رہے تھے نا, بلکہ دے لو اٹ. جو لوگ آپ کو یہ کہیں کہ یہ فلانے کا بیٹا نہیں, بلکہ یہ کہیں کہ یہ فلانے کا باپ ہے, بیکاز دیٹس جوائے. تو بچے جتنے مرضی, آپ کے لیے میسیج یہ ہے کہ آپ جتنے مرضی سکسیزفل ہو جائیں, جتنے مرضی بڑے ہو جائیں, یو ول آلویز
have to rely on your parents for blessing, because this is how God's system works. खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। आइए हम अपने सरों को झुकाएं खुदावंद की हज़ूरी में। मैं भाई असलम से दरख्वास्त करूँगा कि आप सामने आ जाओ, दुआ में